گزشتہ جو جمعے میں نے عرض کیا تھا اس کا بطور خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کا حکم فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ازل سے فیصلہ فرمایا ہے عبادت صرف اور صرف تنہا اکیلے اللہ کی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی فیصلہ فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور قرآن کی آیت میں آگے فرمایا کہ اگر والدین کافر ہوں، وہ آپ کو ناجائز بات کا حکم دیں تو ٹھیک ہے، آپ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، آپ اس میں تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے، کفر کی، شرک کی، ناجائز بات کا اگر حکم دیں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی اعتبار سے چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے، والدین کافر ہیں، فاسق فاجر ہیں، گناہگار ہیں، کچھ بھی ہیں، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں حسن سلوک سے کام لینا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ تو بتانے کا، سمجھانے کا طریقہ احادیث میں دو طریقے سے آیا ہے، ایک یہ کہ بشارتیں سنا کر، ترغیبیں دے کر، اور ایک یہ کہ ترہیب کہ نہ کرنے پر وعید سنانے کا۔ تو جو بشارتیں والی بات تھی گزشتہ جمعے میں نے عرض کر دی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آخر میں صحابی نے پوچھا بطور خلاصے کے، یا رسول اللہ میرے والدین کا مجھ پر کیا حق ہے، تو آخر میں خلاصے کے تو حضور نے فرمایا ہما جنتک او نارک، وہ تمہاری جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، دوزخ بھی ہے اور جنت بھی ہے۔ والد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا بیچ کا، جیسے بڑی مسجد ہو تو دروازے ادھر بھی چھوٹا سا دروازہ، ادھر چھوٹا دروازہ، ادھر دروازہ، بیچ میں مین گیٹ کہلاتا ہے، مین گیٹ۔ تو جنت کے تو سارے ہی مین گیٹ ہیں نا بڑے، لیکن بہرحال اس کے اپنے حساب سے والد کو فرمایا کہ والد جنت کا مین گیٹ، والد جنت کا مین گیٹ ہے، بیچ کا دروازہ ہے۔ آگے فرمایا کہ فَإِن شِئْتَ فَأَطِعْ وَإِن شِئْتَ فَاحْفَظْهُ، چاہو تو اس کی حفاظت کرو، چاہو تو اس کو ضائع کرو۔ والدہ کے بارے میں فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جس نے آپ کو جنا ہے، وہ قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو یہ بشارتیں ہیں۔ آج جو میں نے حدیث پڑھی ہے وہ وعید کے طور پر ہے، اور اندازہ کریں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اور وعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ذکر فرمایا۔ مشہور حدیث آپ میں سے سب نے سنی ہے، رمضان شریف میں ہم یہ حدیث بیان کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں بھئی توبہ استغفار کر لو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آمین کہا، پھر اگلے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آمین کہا، پھر تیسرے جو ہے پوڑی پہ چلے تو آپ نے آمین فرمایا۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا تو میں بطور خلاصہ نقل کر رہا ہوں، تو آپ نے ایک یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرائے۔ یعنی رمضان جیسا بابرکت مہینہ جس میں اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہے، پھر بھی کسی کی مغفرت نہ ہو جائے، شیاطین کو بند کر دیے گئے ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، پھر بھی ایک آدمی اپنی مغفرت کا سامان نہ کرے، تو اس سے بڑھ کر ہلاکت والی بات کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا؟ تباہ ہو، برباد ہو، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم نام لیا جائے، ذکر ہو اور اس مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس کی تفصیلات تو اپنی جگہ پر، میں نے تو تیسری بات نقل کرنی ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی صورت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروا۔ قرآن نے
اپنے ساتھ اللہ ذکر فرماتے ہیں قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا، اور وعید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر فرمائے۔ اس کے بعد کون سا درجہ رہ جاتا ہے کہ ہم والدین کے حقوق بیان کریں؟ اللہ اور رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات، رسول کی بات، تو ماننے میں اللہ کے حکم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور نافرمانی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ جو حضور پر درود نہ پڑے وہ تباہ و برباد، جو والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا فیصلہ نہ کروا وہ تباہ و برباد۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا رغم ان تباہ و برباد و تباہ و برباد و تباہ و برباد ہوا۔ آگے فرمائے کہ وہ شخص جو اپنے والدین دونوں کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے کی صورت میں پائے اور پھر بھی جو ہے اپنے لیے مغفرت نہ کروا لے۔ اتنی بڑی وعید ہے، والدین کا حقوق اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہہ سکتے۔